बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इस्लामिक मोटिवेशन। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ तकदीर बदल देने वाले चंद ऐसे अमाल शेयर करूंगी कि यकीन जानिए अगर आप इन अमाल को अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे तो आपकी ज़िंदगी महीनों में नहीं, दिनों में नहीं, बल्कि लम्हों में बदल जाएगी। तो आइए चलते हैं, टाइम वेस्ट किए बिना आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं और जानते हैं कि कौन से वो अमाल हैं जो हमारी तकदीर को बदल कर रख देते हैं। सबसे पहला अमल जो हमारी तकदीर को बदलने में निहायत अहम किरदार अदा करता है वो है दुआ। दुआ को कभी हल्का मत लीजिए। एक सच्चे दिल से मांगी गई दुआ पलक झपकने से पहले ही आपकी दुआ ज़मीन से अर्श तक पहुंचा देती है। दुआ की ताकत तो ऐसी है जो पहाड़ों को अपनी जगह से हिला सकती है और नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है। दुआ तकदीर बदल सकती है। दुआ को कभी मत छोड़िए, क्योंकि दुआ इबादत का मग़ज़ है और इस हिसाब से फिर दुआ भी तो एक इबादत ही हुई ना। जो दुआ नहीं मांगता वो फिर हर वक्त दूसरों से मांगता है और हमेशा बेचैन और बदहाल रहता है। दुआ के मुतल्लिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ तकदीर को बदल देती है। बेशक हमारा नसीब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दुआ का इख्तियार दिया है और हम दुआ से अपने नसीब को बदल सकते हैं। इसलिए आप दुआ करना कभी मत छोड़िएगा। दुआ की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ को लाजिम करार दिया गया है, क्योंकि दुआ मांगने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बहुत पसंद है और जो शख्स दुआ नहीं मांगता अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे नाराज़ हो जाते हैं। और दुआ वो वाहिद चीज़ है कि वो आपको वो चीज़ भी अता कर देती है जो आपको मेहनत और कोशिश से भी नहीं मिलती। वो चीज़ आपको दुआ से लम्हों में मिल जाती है। इसलिए अगर आप भी अपनी तकदीर को बदलना चाहते हैं तो आप भी अपनी ज़िंदगी में दुआ को शामिल कर लीजिए। हर वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ मांगते रहिए। कोई भी लम्हा कबूलियत का हो सकता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको बेहतरीन चीज़ अता करने पे कादिर हैं और वो आपको हर चीज़ बेहतरीन वक्त पर अता करते हैं। दुआ करने के बाद सब्र कीजिए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़ैसले का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि जब आप दुआ के बाद बेसब्री का मुज़ाहरा करते हैं तो फिर आपकी दुआ कबूल नहीं होती। आप हमेशा सब्र का मुज़ाहरा कीजिए, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब्र करने वालों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए आप भी दुआ को अपनी ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा बना लीजिए और अपनी हर सांस के बदले दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपकी तकदीर दिनों में बदल जाएगी, क्योंकि दुआएं बेरंग होती हैं लेकिन ये हमारी ज़िंदगी को रंगों से भर देती हैं और फिर हमारी आंखों के सामने हमारे नामुमकिन मसाइल हल हो जाते हैं। इसलिए दुआ को अपनी ज़िंदगी का हथियार बना लीजिए, फिर आपको किसी और हथियार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अपनी ज़िंदगी की हर जंग दुआ से जीत जाएंगे, क्योंकि दुआ में इतनी ज़्यादा ताकत है कि दुआ में गिरा हुआ एक आंसू भी आपकी तकदीर को बदल कर रख देता है। दूसरा अमल जो हमारी तकदीर को बदलने की सलाहियत रखता है वो है सदका। सदका एक ऐसी चीज़ है जो मुसीबतों और बलाओं को रोक देता है। सदका आपसे 70 बलाओं को टाल देता है। आपको कोई भी मर्ज़ है, आपकी कोई बीमारी है जो ठीक नहीं हो रही, आप सदका देना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह ताला आपकी बीमारी शिफा में बदल जाएगी। आपकी कोई भी उलझन है, कोई आप बुरा ख्वाब देखते हैं, बस आप सदका कर दें, इंशाअल्लाह ताला सदका करने से मुसीबत आगे कदम नहीं बढ़ा सकती और वहीं रुक जाती है। और सदका करने का बेहतरीन वक्त सुबह का वक्त है, क्योंकि सुबह के वक्त सदका देने से मुसीबत आगे नहीं बढ़ सकती। ये कोशिश करें कि जब भी सदका दें तो सुबह के वक्त दें। सदका की ताकत के हवाले से मैं आपके साथ एक छोटा सा वाक़या शेयर करती हूँ और वो कुछ यूँ है कि एक शख्स था जो बहुत ज़्यादा बीमार था। वो हर वक्त अस्पतालों के चक्कर काटता था, उसे समझ में नहीं आता था कि वो क्या करे। फिर एक रात उसने अपने दिल में एक छोटा सा इरादा किया कि ऐ अल्लाह, अगर तू मुझे शिफा देगा तो मैं सदका करूँगा, चाहे मेरे पास कितना ही कम क्यों ना हो। और फिर अगले दिन अगरचे वो बीमार ही था, मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हुआ था, उसने जितना उससे हो सकता था उसने सदका कर दिया और कुछ दिनों के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे सेहत से नवाज दिया
جس کی وضاحت ڈاکٹر بھی نہیں کر سکتے تھے۔ پھر اسے احساس ہوا کہ یہ پیسہ نہیں تھا بلکہ یہ تو خلوص تھا، اور صدقہ واقعی شفا دیتا ہے، نہ صرف جسم بلکہ روح کو بھی، اور روح کی تمام بیماریوں کا علاج صدقے میں موجود ہے۔ اس لیے اگر آپ بھی اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ بھی صدقہ دینے کو اپنی عادت بنا لیجئے اور اپنے دن کا آغاز صدقہ سے کیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان تمام مصیبتوں سے دور رہیں گے۔ اور صدقہ آپ نے بڑی چیز کا ہی نہیں کرنا بلکہ جتنی آپ کی حیثیت ہے، جتنی آپ کی استطاعت ہے، آپ اس کے مطابق صدقہ کیجئے۔ چاہے آپ بھوکے پرندوں کو دانہ اور پانی ہی ڈال دیجئے، یہی آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ ہوگا اور آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ تیسرا عمل جو ہماری تقدیر کو بدل کر رکھ دیتا ہے وہ ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی سے عمر اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کی رزق میں برکت ہو، تو یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ اس چیز کا ایک ہی حل ہے اور اس کا ایک ہی راز ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کریں۔ صلہ رحمی سے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی خواہش ہو کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے اور اس کی عمر بڑھا دی جائے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ بخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو کسی قرابت کی نیکی کے بدلے میں نیکی کرے، بلکہ صلہ رحم وہ ہے جو قطع رحمی کے باوجود اسے ملائے اور صلہ رحمی کرے۔ جامعہ ترمذی۔ اس لیے اگر آپ بھی اپنی تقدیر کو بدلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ بھی اپنی آنکھوں کے سامنے، تو آپ بھی صلہ رحمی شروع کر دیجئے اور صلہ رحمی کے پیارے سے اصول کو اپنا لیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کی تقدیر بھی بدل جائے گی۔ چوتھا عمل جو ہماری تقدیر کو بدل کر رکھ دیتا ہے وہ ہے والدین کی خدمت۔ والدین کی خدمت کرنے سے نہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں بلکہ جو بھی والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور والدین کی خدمت ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ کی قسمت میں بہتری آتی ہے۔ والدین کی خدمت ایک بہت بڑا عمل ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ زندگی میں برکت اور آسانی کے لیے آپ والدین کی خدمت کرنا شروع کر دیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی لمحوں میں بدل جائے گی اور آپ کی تقدیر خوبصورت بن جائے گی۔ اور والدین اپنے بچوں کی خدمت سے خوش ہو کر جو دعائیں دیتے ہیں، وہ دعائیں ان کے بچوں کی قسمت بدل دیتی ہیں اور ان کی تقدیر بدل کر رکھ دیتی ہیں اور ان کے برے حالات خوش بختی میں بدل جاتے ہیں۔ اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات دور ہو جائیں، آپ کی بری تقدیر اچھی تقدیر میں بدل جائے، تو آپ بھی اپنے والدین کی خدمت دل سے کریں اور پھر وہ آپ کو دل سے دعائیں دیں گی۔ اور جب آپ کے والدین آپ کو دعائیں دیں گے تو پھر یہ بات آپ کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ آپ کے والدین کی دعائیں ہی آپ کے لیے کافی ہو جائیں گی اور آپ کے والدین کی دعائیں آپ کو ایسے رنگ لگائیں گی کہ پھر آپ کی بری قسمت بھی اچھی قسمت میں بدل جائے گی اور آپ کا دامن خوشیوں سے بھر جائے گا اور آپ کی زندگی دنیا میں ہی جنت بن جائے گی۔ پانچواں عمل جو ہماری تقدیر کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے وہ ہے توبہ۔ توبہ سے ہمارے برے اعمال مٹ جاتے ہیں اور نئی قسمت لکھ دی جاتی ہے۔ اور جب کوئی شخص سچے دل سے اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں اور پھر ناخوشگوار چیز کو اس کی زندگی میں آنے سے روک دیا جاتا ہے اور اس کو خیر عطا کر دی جاتی ہے۔ اور توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور توبہ کرنے سے انسان کی بری تقدیر بدل جاتی ہے اور اچھی تقدیر لکھ دی جاتی ہے۔ اس لیے آپ بھی جتنا ہو سکے توبہ استغفار کریں، آپ کی تقدیر بھی بدل جائے گی۔ چھٹا عمل جو ہماری تقدیر کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے وہ ہے ہمارے نیک اعمال۔ ہمارے نیک اعمال ہماری تقدیر میں آنے والی بری چیزوں سے ہم کو روکتے ہیں اور ہمارے لیے آسانی اور برکت لکھ دی جاتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس جب ہم برے اعمال کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور ہم نیک اعمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہماری زندگی میں مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں، ہماری زندگی بدحالی کا شکار ہو جاتی ہے اور ہم دن بدن گناہوں کی دلدل میں دھنستے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اچھے اعمال کر کے اپنی تقدیر کو خوبصورت بناتے ہیں
یا برے اعمال کر کے خود کو جہنم کے گھڑے میں دھکیلتے ہیں، کیونکہ ہماری اچھی اور بری تقدیر میں ہمارے اعمال کا بہت زیادہ اہم کردار ہوتا ہے۔ ہم جس طرح کے اعمال کرتے ہیں ہماری تقدیر بھی اسی طرح سے لکھ دی جاتی ہے۔ اگر تو ہم اچھے اعمال کرتے ہیں تو ہماری تقدیر خوبصورت بنا دی جاتی ہے، لیکن اگر ہم برے اعمال کرتے ہیں اور بعد میں ہمیں احساس ہو جاتا ہے اور ہم معافی مانگ لیتے ہیں تو ہماری بری تقدیر بھی اچھی تقدیر میں بدل دی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ نیک اعمال اور اچھے اعمال کرتے رہیں، کیونکہ یہی آپ کی تقدیر کو خوبصورت بنا دیں گے اور آپ کو جنت کی طرف لے جائیں گے۔ 7واں عمل جو ہماری تقدیر کو بدل دینے کی طاقت رکھتا ہے وہ ہے ہماری شکر گزاری کی عادت۔ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس عادت کو پسند کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں ہمیں مزید نعمتیں عطا کر دیتے ہیں اور ہماری زندگی میں خوشحالی آ جاتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے تو ہم سے وہ نعمتیں چھین لی جاتی ہیں اور ہماری زندگی تنگ کر دی جاتی ہے اور ہم بدحالی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہماری زندگی دن بہ دن بگاڑ کی طرف چلی جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا کسی بھی حال میں شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صرف اسی حال میں شکر ادا نہیں کرنا چاہیے کہ جب ہم پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہوں یا ہماری زندگی میں تمام سہولتیں اور آسائشیں موجود ہوں، بلکہ ہم اپنی زندگی میں کچھ نہ ہونے پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سچے دل سے شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی نعمتوں کا تو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی نعمتیں ان گنت ہیں جس کو ہم چاہ کر بھی شمار میں نہیں لا سکتے۔ شکر گزاری ایک ایسی عادت ہے، اگر کوئی فقیر بھی شکر ادا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بادشاہ بنانے پر قادر ہے، لیکن اگر کوئی بادشاہ بھی ناشکری کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے فقیر بنانے پر بھی قادر ہیں۔ اس لیے ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس نے جو دیا ہے اسی میں خوش رہیں اور اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر نہ کریں، کیونکہ آپ کی زندگی لاکھوں کروڑوں سے بہتر ہے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آپ جیسے زندگی گزارنے کے لیے بھی ترس رہے ہیں۔ اس لیے ہر حالت میں، ہر سانس کے بدلے اور ہر قدم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت اپنا لیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکتیں پیدا کر دے گا اور آپ کی نعمتوں میں اضافہ کر دے گا۔